عدل کریں تائیں تھر تھر کم بنے اونچیاں شاناں والے فضل کریں تے یارا بخش جاون میں ورگے منہ کالے بڑے بڑے شازور بہادر دنیا اندر آئے جد نغارا موت دوجے آ سب ہیٹھ مٹی دے آئے قابل صد واجب الاحترام میری نہایت ہی برگو ساتھی و دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی چند منٹ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چنانچہ آج جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر چند باتیں جمعۃ المبارک کی عظمت کے حوالے سے ہیں کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو عطا فرمایا جمعے کا دن آپ گھر سے چل کر آتے ہیں سفر کر کے آتے ہیں ہفتے کے اور 6 دن ہوتے ہیں جب 7واں دن آتا ہے تو مومن خدا کے گھر کی طرف رخ کرتا ہے اپنا اور یہ عموماً اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑا عظیم دن ہے جمعۃ المبارک کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے کوٹے کے اندر عطا فرمایا ہے یہودیوں کو دن کیا تھا ہفتے والا دن اور نصارہ کو اتوار کا دن دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ یا مالک یہودیوں کو تو نے دیا ہے ہفتے کا دن اور نصرانیوں کو دیا ہے اتوار کا دن جو محمد مصطفیٰ کے غلام آئیں گے ان کو کون سا دن عطا فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے میرے کلیم ان کو میں جمعے کا دن عطا کروں گا اور جمعے کے دن کے اندر 2 رکعت نماز وہ فرض ادا کریں گے چل کر میرے گھر کے اندر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کریں گے فرمایا یہود اور نصارہ جو اپنے طریقہ کار کے مطابق عبادت کرتے تھے ان کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف محمد مصطفیٰ کے غلام 2 فرض جمعے کے ادا کریں گے ان کی عبادت ایک طرف ہو جائے میں ان کی ساری زندگی کی یہودیوں کی نصرانیوں کی اور فرمایا مصطفیٰ کے غلام 2 رکعت نماز فرض جمعے والے دن ادا کریں گے ان کا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا کیا ہی شان ہے کیا ہی مقام ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے غلاموں کو یہ دن عطا فرما کر کتنا بڑا احسان فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے تو یقیناً یہ تہوار ہوتے تھے پہلی قوموں کے اندر بھی اب بھی ہیں لیکن قسم سے درد ہوتا ہے کہ قوم دوسری طرف چل پڑی ہے حالات اتنے بگڑے معاملات اتنے بگڑے کہ ہم اپنے اسلامی دنوں کو بھول کر سید الاعیام کہا جاتا ہے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے جس طرح تمام نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ ہے تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے اسی طرح تمام دنوں کے سردار جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار ہے سید الاعیام کا لقب دیا گیا ہے کیوں اس وجہ سے اس دن کے اندر میرے نبی نے فرمایا کچھ لمحے کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں مانگنے والا میرا غلام جو مانگے رب عطا فرما دیتا ہے اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ عید کا دن ہے جمعۃ المبارک مومنوں کے لیے عید کا دن ہے اب یہ حضور کا فرمان ہے جمعے کا دن
عید کا دن ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی مناتے وقت یہ تیسری عید کہاں سے آئی ہے؟ یہاں تو مومن ہر مہینے کے اندر 4 عیدیں مناتے ہیں، 4 عیدیں، 5 یا 4 عیدیں نصیب ہوتی ہیں محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو، جو چل کر آتے ہیں خدا کی بارگاہ کے اندر، اپنے رب کے ہاں سربا سجود ہوتے ہیں، پیشانی جھکاتے ہیں رب کی بارگاہ کے اندر۔ اور یہ جمعہ ہے بھی واجب، ایسی بات نہیں ہے کچھ لوگ اگنور کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے کر گھر کے اندر بیٹھ کر ظہر پڑھ لی، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ حالانکہ جو جمعہ شہر کے اندر، ہاں اگر کوئی معذور ہے چل کر نہیں آ سکتا مسجد تک، یا مسافر ہے گاڑی کے اوپر سفر کر رہا ہے، ٹائم نکل گیا ہے، تو پھر اس کے لیے ہے ظہر نماز ادا کرے، ورنہ یہ جمعہ فرض ہے۔ جس طرح باقی نمازیں فرض ہیں، جمعہ ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ جو سب کچھ ہوتے ہوئے، مسجد بھی ہو، خدا کا گھر بھی ہو، رہتا بھی شہر کے اندر ہو، راستہ بھی جاتا ہو مسجد کے اندر، تو پھر اگر وہ ظہر کی نماز ادا کرے، جمعہ نہ پڑھے، گنہگار کہلائے گا۔ اس لیے کیونکہ جمعہ اس کے اوپر فرض تھا، جمعہ وہ اکیلے ادا کر نہیں سکتا، تو اس کو چاہیے تھا کہ مسجد کے اندر آتا، خدا کے گھر کے اندر آتا، آ کر جمعہ کی نماز ادا کرتا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا، ہم بدلے، حالات بدلے، ہم دوسری طرف نکل گئے۔ یہ بڑا عظیم دن اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ کو کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں یہ فروری کا مہینہ ہے، 14 فروری کو ایک خاص دن منایا جاتا ہے، بے حیائی کی انتہا ہے، بے شرمی کی انتہا ہے۔ اس ڈے کے اندر کیا کہتے ہیں کہ ایک لڑکا کسی لڑکی کو جا کر پھول دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے، یعنی وہ اپنے پیار کا اظہار کر رہا ہے۔ قسم خدا کی امت مسلمہ کا بیڑا تباہ ہو گیا۔ وہ کام جو شریعت اجازت نہیں دیتی، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا، سنت کے ساتھ محبت کی، پیار کیا، فرمایا کان مائی فی الجنہ، وہ قیامت کے دن کسی اور جگہ کے اوپر نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس نے سنت کو زندہ کیا۔ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ایک لڑکا کسی غیر محرم کو جا کر پکڑاتا ہے، ایک پھول اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے، اور امت مسلمہ کو لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ بیٹی والا جو بیٹی کا باپ ہے، وہ بیٹا اس کا باپ بھی اس کو نہیں روکتا، یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں، کالجوں کے اندر چلے جائیں، اور اس کو ایک کلچر سمجھا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت لوگ کفر کے اندر داخل ہو کر کہیں گے کہ ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو تھوڑا شریعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ، یہاں کس بات سے شریعت منع کرتی ہے؟ حالانکہ سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے بے حیائی کو ذرہ برابر فروغ دیا، بے حیائی کو اپنے گھر کے اندر داخل کیا، فرمایا کل قیامت کے دن میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں 14 فروری کو ایک خاص ڈے کے اندر، ایک خاص دن کے اندر ملت کے نوجوانوں کو میرا پیغام ہے، آپ خوش نصیب ہیں، ابھی تھوڑا سا دور ہیں ان علاقوں سے، لیکن کچھ ابھی بیماری یہاں بھی داخل ہو رہی ہے، بے حیائی یہاں بھی داخل ہو رہی ہے، لیکن مخصوص جگہ ہیں۔ ابھی آپ کو نہیں پتا کہ ویلنٹائن ڈے کس کو کہا جاتا ہے، 14 فروری کو کون سا دن ہے۔ شہروں کے اندر تو بے حیائی بہت زیادہ عروج کے اوپر ہے، اور آپ میرے اور تیرے علاقوں کے اندر بھی وہ دروازے توڑ کر گھس رہی ہے، داخل ہو رہی ہے۔ آج اگر ہم نے نہ روکا، کل امت کے محمد مصطفیٰ کا کوئی غلام اس سے بچ نہیں پائے گا۔ وہ پردہ دار گھر، وہ بیویاں جو آج 4 دیواری کے اندر رہتی ہیں، ان کو ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ کافی گھر ہمارے تباہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی کچھ رہتے ہیں۔ تو خدا را میں یہی کہتا ہوں کہ کہیں اپنی نسل کو سنوار لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو آج اگر میں پھول اٹھا کے 14 فروری کا دن کسی کی بیٹی کو پیش کروں، کوئی اور بھی تو ہوگا جو آپ کی بیٹی کو پیش کرے گا نا پھول۔ کوئی غیر محرم اٹھے گا، آپ کی بیٹی تو پڑھنے جائے گی نا، وہ بھی اٹھا کر دے گا، تب کہاں جاتی ہے غیرت مسلمان کی؟ اگر کسی کی بیٹی کی طرف تو نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، بتانا جب وہ تیری بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو مارنے کے اوپر آ جاتا ہے۔ تیری آنکھ کے اندر غیرت ہے، حیا ہے؟
وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، جس کو تو خاص دن کے اندر پھول اٹھا کر دے رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ تہوار میں جو بات عرض کر رہا تھا، جمعۃ المبارک کا عظیم دن اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو عطا فرمایا۔ کبھی کو بیٹھا ہے اوپر سیٹ کے اوپر، کسی نے کہا ہو، لوگوں کو بتایا ہو، بھائی یہ جمعۃ المبارک کا یہ عام دن نہیں ہے، بڑا عظیم دن ہے، محمد کے غلاموں کو اللہ نے ایک عید عطا فرمائی ہے۔ کبھی بتایا ہے اوپر بیٹھنے والا ایم پی اے ایم این اے، کبھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اب لاہور کے اندر اٹھا کر دیکھیں، یہ 2 دن ہو گئے بڑا رولا، بسنت منائی جا رہی ہے، پتنگ اڑائے جا رہے ہیں۔ اب آپ اپنا عقل دوڑائیں کہ کہاں گیا ان لوگوں کا شعور، یہ کہاں کی بنیاد ہے، یہ چلا کہاں سے سلسلہ۔ میں آپ کو مختصر وقت کے اندر بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہندو تھا، اس نے محمد مصطفیٰ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گستاخی کی۔ سیالکوٹ کے اندر مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے معاذ اللہ نعوذ باللہ اتنی غلیظ زبان استعمال کی میرے نبی کے متعلق اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق۔ حقیقت رائے اس کا نام تھا، بہت بڑا ظالم جابر ہندو تھا، دجال تھا، پڑھتا تھا، یونیورسٹی کے اندر پڑھا کرتا تھا۔ تو وہاں کے ایک زکریا صاحب تھے، مسلمان تھے، محمد کے غلام پھر ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی گلیوں کے اندر پھر جب اس طرح کے گستاخ سر اٹھاتے ہیں، اس لیے تو ظالموں نے ان کو پوری کوشش کی ہے دبا دیا جائے، اور یہ دب نہیں سکتے۔ چند دن کے یہ امتحان ہیں، چند دن کی گھڑیاں ہیں مشکل کی، انشاءاللہ العزیز ایک مرتبہ پھر شور آئے گا، پھر زور آئے گا۔ یہ دبا رہے ہیں، دین کو کوشش کر رہے ہیں، کسی کو اٹھا کر جیل کے اندر دبا دیا، اور خاص کر یہ میں فکرہ دے رہا ہوں، آپ کی ان لوگوں کو دبایا جا رہا ہے جو محمد مصطفیٰ کے ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، جو منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں۔ اس لیے چند مہینے پہلے انہوں نے ان لوگوں کو اٹھا کر زد و کوب کیا۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے ان کو سپورٹ کرنی تھی، کلچر لے کر آنا تھا، ان کی ثقافت، ہندوؤں کو راضی کرنا تھا، غیر مسلموں کو راضی کرنا تھا۔ حقیقت رائے نے محمد مصطفیٰ مدینے والے محبوب کی گستاخی کی، زکریا نامی شخص تھا، اس نے اس کو پھانسی کے اوپر پہنچا دیا، وہ ظالم مر گیا۔ ہندوؤں نے 1 سال کے بعد وہاں سے یہ رسم شروع کی۔ یہ پتنگ جو آج بسنت ہو رہی ہے لاہور کے اندر بڑے جذبے کے ساتھ، اور بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو قسم خدا کی درد ہوتا ہے، غیر محرم سارے مکس ہو کر بچیاں بچے دوڑ رہے ہیں۔ ملک کون سا ہے؟ پاکستان ہے۔ یہاں کون رہتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں ڈوریاں اٹھا کر پندہ اٹھا کر دوڑ رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بتانا ایک بندے نے اتنا بڑا ظلم کیا، ہندوؤں کی رسم کو اپناتا ہے، مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑتا ہے، قسم خدا کی تیرا کلیجہ نہیں کانپتا، تیرا دل نہیں چھلنی ہوتا کہ مصطفیٰ کی سنت دین نبی دا وانگ یتیمہ در در دھکے کھاوے۔ حضور کا دین آج در در کے اوپر دھکے کھا رہا ہے، تو بسنت کے شعلے اڑا رہا ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ چپ کر کے بڑے بڑے پیر بلوں کے اندر داخل ہو گئے، چھپ کر بیٹھ گئے، ایک عورت ہو کر کتنے مردوں کو چنے چگوا دیے۔ لیکن یہ وقت صدا نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا اللہ کی عزت کی قسم کہ مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا لگے گا، وہ وقت ضرور آئے گا، دیکھیں گی ہماری آنکھیں۔ لیکن اب درد ہوتا ہے، اب تکلیف ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کے غلام پاکستان کے اندر رہ کر غیر مسلموں کی رسموں کو پروموٹ کریں۔ گنبد خضرا کے اندر مدینے والے مصطفیٰ کا کتنا دل دکھتا ہوگا۔ تو میرے بھائی، یہ جمعۃ المبارک کا عظیم دن وقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا۔ یہودیوں کو ہفتہ دیا، نصرانیوں کو اتوار دیا، جمعہ دیا، مدینے والے مصطفیٰ کے غلاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعے والے دن گھر سے چلتا ہے، غسل کر کے خوشبو لگا کے ہر قدم اٹھاتا ہے، مصطفیٰ کی ذات کے اوپر درود پڑھتا، جب خدا کے گھر کے اندر پہنچتا ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جمعہ ادا کرتا ہے، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ کیے ہیں حضور نے فرمایا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چل کر آتا ہے اللہ کے گھر کے اندر، یہ جمعے کی برکت ہے۔ اور حضور نے فرمایا جمعے والا ایک عظیم دن ہے،
اس دن کے اندر صحابہ جو بھی کثرت سے میری ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے، خاص تنبیہ کر کے میرے نبی نے فرمایا جمعے کے دن جو میری ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے محمد کے اوپر قیامت کے دن اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ میرے بارگاہ کے اندر جمعے والے دن جہاں سے بھی جو بھی پڑھنے والا ہے فرشتے اٹھا کر میری بارگاہ کے اندر درود پہنچاتے ہیں، انہی لفظوں کے ساتھ میں اس درود کا واپس جواب عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ جمعۃ المبارک اور اچھا بڑی خوبصورت بات، یہ جمعہ آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر جمعے کی فضیلت کے لیے ایک پوری سورت نازل فرما دی ہے۔ سورت جمعہ آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، اس کے اندر اگر چاہیں تو میں 2-4 قرآن کے آیتیں پڑھ دوں، ذرا بلند آواز سے کہہ دوں اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویر رب دا قرآن، اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے نو خطاب فرمایا، اے ایمان والے ہو مولا کرم فرما رحم فرما، اذا نودی للصلاۃ، جدوں ندا دتی جاوے، جدوں اذان دتی جاوے، جدوں بلان والا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا کی کریے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، بلاون والا بلاوے اپنا کاروبار، وذر البیع کاروبار چھوڑ دیو، تجارت چھوڑ دیو، سب کم چھوڑ دیو، مولا کی کریے للصلاۃ نماز جمعہ دی طرف، فاسعوا الی ذکر اللہ، چل کے نہیں بلکہ فاسعوا سا جڑے سائی کر دینے جا کے حج واسطے جاندے نے، فاسعوا دوڑ پو جدوں جمعے دی اذان ہو جاوے، مالک کرم فرما رحم فرما، تیرے نبی نے فرمایا اگر جماعت کھڑی ہوئے نا دوڑنا نہیں، قدم تھوڑے سے زیادہ تیزی دے نال چکنے نے، دوڑنا نہیں، دوڑ کے نماز دے اندر شامل نہیں ہونا۔ سونیا کیوں فرمایا اے میری امت محمد مصطفیٰ دے غلام نے، میرے بندے نے، بندے دے چلن دے اندر، بندے دے تکریم تے وقار دے اندر خلل آندے، لہذا ظہر دی نماز، فجر دی نماز، عصر دی نماز رکعت جاندی چلی جاوے، تو دوڑنا نہیں بلکہ ہلکا جیاں تیز ہو کے نماز دے اندر شامل ہونا ہے۔ پر جدوں جمعے دی گل یہ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا اذان ہوے اور تجارت چھوڑ دیو، کم چھوڑ دیو، فاسعوا الی ذکر اللہ، میرے ذکر دی طرف چل پو۔ عرض کری سونیا جمعے دا دن ہوندے، کاروبار دا لوگ دور دراز تو چل کے آندے نے، لوگ دور سفر کر کے آندے نے، ساز و سامان لیندے نے، تجارت بڑھ دیئے، نفع حاصل ہوندے، اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا ذالکم خیر لکم، فرمایا خبردار تجارت چھوڑ دو، نفع نہیں نقصان نہیں ہوئے گا، بلکہ ذالکم خیر لکم، جمعے دے دن تجارت چھڑ کے خدا دے گھر دے اندر آنا تیرا کم میں، نفع دینا تیرے خدا۔ اللہ اکبر فرمایا ہاں اپنا کاروبار چھوڑ کے بڑے لوگاں نوں دیکھیا، جمعے دا وقت ہو جاندے، دوسری اذان ہو جاندی ہے، شارعین نے لکھیا جدوں پہلی اذان ہوے مومن نوں حکم ہے تا کاروبار چھوڑ دے وے، اور اگلا فکرہ لے لوکاں دی عادت ہے، 4 بندے دکان دے اوتے کھڑے نے، 2 بندے ایک مسجد دے اندر نماز پڑھ دے نے، 2 بندے دکان چلاندے نے، کاروبار کر دے نے، پھر او 2 واپس آندے نے، 2 اور چلے جاندے نے۔ آپ نے فرمایا اے حرام ہے
کیونکہ وَذَرُوا الْبَيْعَ لفظ قرآن دے اندر آیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا دو کھڑے ہو جاؤ دو چلے جاؤ، بلکہ فرمایا کاروبار ٹھپ کر دے بند کر دے خدا دے ذکر دی طرف دوڑ پو، ایسا نہیں چلنا بلکہ دوڑ جانا ہے، بلکہ ذالکم خیر لکم، اللہ تانوں اے دے تو اچھا رزق عطا فرمائے گا، ان کنتم تعلمون، اگر تسی عقل رکھ دے ہو، اگر بے وقوف نہیں ہونا، اگر خدا دی قدرت نو من دے ہو، اگر اے سمجھ دے ہو نا اللہ سب تو بہتر ذکر دے رزق دے وانا لائنا، پھر فرمایا شیطان دی نہ منو بلکہ رحمان دی منو، کاروبار چھوڑ دے ہو۔ اگلی بات میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن جیڑا سب تو پہلی صف دے اندر آئے گا اللہ ایک اٹھ ذبح کرن دا ثواب عطا فرماوے گا، جیڑا او دے تو بعد آئے گا اللہ ایک گائے ذبح کرن دا ثواب عطا فرماوے گا۔ سونے اگر او دے کولو بعد آوے میرے نبی نے فرمایا جیڑا او دے تو بعد آیا ایک بکری ایک دمبا ذبح کرن دا اللہ ثواب عطا فرماوے گا۔ سونے جیڑا او دے تو بعد آیا اللہ دے نبی نے فرمایا ایک مرغی ذبح کر کے صدقہ دیان دا ثواب عطا فرماوے گا۔ سونے پھر جیڑا لیٹ آوے حضور نے فرمایا خالی کسے نو نہیں جان دینا، جیڑا او دے تو بعد آوے گا رب دی رحمت وسیع ایک مرغی دا انڈا صدقہ کرن دا اللہ ثواب عطا فرماوے گا۔ وہ اکثر دیکھیا محلیاں دے اندر بازاراں دے اندر شہراں دے اندر گلیاں دے اندر پورا ہفتہ کاروبار کر کے بندے نہیں رجدے، جدو جمعے دا ٹائم ہوئے دوسری اذان ہوئے تکدے رہندے نے سندے رہندے نے کدو مولوی خطبہ شروع کرے گا تے اسی جاواں گے، ہر جگہ اعلان ہو جاوے چوک دے اندر ایتھے اعلان ہوئے کوٹے پٹھان دے ہوتے ایک چیز فری پہ مل دیے لینا لگ جان گیاں لوگ دوڑ کے جان گے۔ او کوئی ایسا وڈا امیر کوئی نہیں جڑا ہر جمعے والے دن ہر ہفتے دے بعد ایک اٹھ ذبح کرے۔ او میرا کریم رب مدینے والے محبوب نے فرمایا او قربانی کر دیں ہو سکتے قبول ہوئے یا نہ ہوئے، جمعے والے دن پہلی صف دے اندر آ جا، حضور نے فرمایا تیرے اٹھ دی قربانی جانے خدا جانے تے پہلے چل کے آ جا جمعے والے دن رب کی بارگاہ کے اندر۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وقت پورا ہو گیا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، اگر یہ آیات میں اللہ نے فرمایا جب جمعہ پڑھ لو نا تو فرمائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ دوڑ جاؤ، فَانْتَشِرُوا کے اندر چلے جاؤ۔ قسم خدا کی اسلام نہیں روکتا، آپ کاروبار کریں تجارت کریں، اور اللہ کا قرآن کہتے ہیں فَانْتَشِرُوا پھیل جاؤ زمینوں کے اندر۔ کیا کریں مالک فرمایا کام کرو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کے ساتھ ساتھ خدا کا ذکر کرتے رہو۔ اور جو شارحین نے بات لکھی ہے مفسرین نے، جمعہ پڑھ کے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک کر جاتا ہے نا اپنی زمینوں کے اندر کاروبار کے اندر دکانوں کے اندر، پھر فرمایا صرف رزق نہیں کماتا بلکہ اللہ کا فضل کما رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ پھر قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ خصوصاً بالخصوص اچھا لوگ کہتے ہیں 1 لاکھ کا 2 لاکھ کما لیں، یہ برکت ہوتی ہے، یہ برکت نہیں ہوتی، بلکہ کام ہو لاکھ کا 1000 کے اندر ہو جائے اسے اللہ کا فضل کہا جاتا ہے، اسے اللہ کی برکت کہا جاتا ہے۔ 1 لاکھ والا کام جب 1000 کے اندر ہو جائے سمجھ لے کہ تیرے اوپر اللہ کا خصوصی کرم ہو رہا ہے، اس وقت برکت ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی یہ جمعۃ المبارک کا بہت بڑا عظیم دن ہے، اس کے اندر سستی نہ کیا کریں، کوتاہی نہ کیا کریں۔ جب پہلی اذان ہو جائے بس دوڑ پڑا کریں، چل پڑا کریں، آ جایا کریں رب کی بارگاہ کے اندر۔ اور دوسری بات وقت ختم ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا جمعے والے دن کسی کو اذیت نہیں دینی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کسی کی گردن پھیلان کر نہیں جانا۔ ایک بندہ بیٹھے اگلی صف کے اندر 2 صفیں ہیں، پھر تیسرا آیا تو پھر گردنیں پھیلان کے اوپر گزر کے آیا، حضور نے فرمایا اس کا اوپر سے گزرنا اس کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے، لہذا جہاں جگہ ملے اسی جگہ کے اوپر۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے
خاص کر جنازے کے اندر جب چلے جاتے ہیں لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے آگے آنے کا، پہلی صف کے اندر جب ہم جنازہ پڑھاتے ہیں نا، پہلی صف کے اندر جن کا مرا ہے وہ کوئی نہیں ملتا، اس کو پچھلی صف کے اندر دھکیل دیتے ہیں، وہاں وہ ایم پی اے صاحب، خان صاحب، ملک صاحب سارے دکھانے کے لیے آگے کھڑے ہوتے ہیں بھی میں بھی آیا ہوں، میں بھی آیا ہوں، حالانکہ حق تو اس کا ہے جس کا مرا پڑا ہے نا، وہ اگلی صف کے اندر کھڑے، امام نے کوئی بات پوچھنی ہو اس سے پوچھے تو صحیح، لیکن نہیں ملتے، اکثر ہوتا ہے لوگ گردنیں پھیلان کر آگے آنا، حالانکہ حدیث کا حکم ہے جہاں جگہ ملی ہے جس جگہ کے اوپر وہیں جا